بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہر انسان دنیا میں آج کامیاب ہونا چاہتا ہے. تاجر ہو، ملازم ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، کاشتکار ہو، باغ والا ہو، جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. پھر آگے مسلم ہو، غیر مسلم، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. لیکن ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال میرے پاس زیادہ ہو جائے، چیزیں زیادہ ہو جائیں، عہدہ مجھے بڑا مل جائے، اور اسی طرح دنیا کی چیزوں میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے. مال زیادہ مل جائے تو میں کامیاب، عہدہ بڑا مل جائے تو میں کامیاب، چیزیں زیادہ مل جائیں تو میں کامیاب. جی، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور دنیا کی چیزوں کے مل جانے پر کامیابی سمجھتا ہے. مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے، مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے، غیر مسلم بھی یہی سمجھتا ہے. حالانکہ یہ غلط یقین ہے، یہ دھوکہ ہے، انسانوں کو دھوکہ لگا ہے. کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ اللہ نے اس کا تعلق نہیں رکھا. دنیا کی مال و متاع کے ساتھ، دنیا کے سامان کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو نہیں جوڑا. کتنے مالدار لوگ، کتنے دنیا کے ساز و سامان والے، کتنے بڑے کارخانوں والے، اور کتنی بڑی بڑی دکانوں والے، کتنے بڑے بڑے باغات والے پریشان ہوتے ہیں. گھر میں بھی پریشان، اپنے کاروبار کی جگہ بھی پریشان. تو کامیابی تو نہ ہوئی. جب آدمی زندگی گزار رہا ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے، لیکن پریشان ہے، سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں، یہ کامیابی، اس کا نام کامیابی تو نہیں. اپنی حفاظت کے لیے محافظ رکھا ہوا ہے، اسی محافظ سے ڈرتا ہے. کہیں یہ کسی آدمی کے کہنے پر، کسی کے مال دینے کی لالچ میں آ کر کوئی کہتے تمہیں اتنا مال دوں گا تم اس کو گولی مار دو، ڈرتا رہتا ہے کہیں یہ محافظ ہی مجھ کو نہ مار دے. اور تو اور اپنی اولاد سے ڈرتا رہتا ہے. بڑا کارخانے دار، بڑے مال والا، بڑی دولت والا ڈرتا رہتا ہے کہ دولت کے نشے میں آ کر، دولت کی لالچ میں آ کر کہیں میری ہی اولاد مجھ کو قتل نہ کر دے. اور ایسے واقعات کبھی کبھی سننے میں آ جاتے ہیں، ایسے واقعات سننے میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں. اس کا نام تو کامیابی نہیں.
دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی چیزیں، دنیا کے مال و متاع کے ہوتے ہوئے آدمی پریشان رہے۔ اس کے مقابلے میں ایک نیک آدمی، دیندار آدمی، اعمال والا، اللہ کو راضی کرنے والے، اعمال میں لگنے والا، چھوٹی سی اس کی تھوڑا سا سو کاروبار، چھوٹی سی دکان میں بیٹھتا ہے، مطمئن بیٹھتا ہے، جتنی اللہ روزی دیں گے میرا گزارا اس میں ہو جائے گا۔ گھر میں آتا ہے، اپنے بال بچوں سے مل کے خوش ہوتا ہے، بچے اس سے مل کے خوش ہوتے ہیں۔ گھر میں چھوٹا گھر ہے، گزارے والی زندگی ہے، لیکن مطمئن ہے۔ بچے باپ سے خوش، بچے باپ کی مدد کرنے والے، بچے باپ کی ضرورتیں پوری کرنے والے، اور باپ بچوں کی ضرورتوں کا خیال کرنے والے۔ تو دنیا کا ساز و سامان تھوڑا، چیزیں کم، گھر چھوٹا، ملازمت چھوٹی یا دکان چھوٹی، لیکن زندگی سکون والی۔ تو کون کامیاب ہوا؟ وہ مالدار جو اپنے اولاد سے ڈر رہا ہے، اپنی اولاد کے اس کو قتل کرنے کی خوف سے ڈر رہا ہے، اپنے محافظ سے ڈر رہا ہے، کاروبار کی جگہ میں بھی مطمئن نہیں ہے، وہاں بھی ڈرتا رہتا ہے، اپنے گھر میں آ کے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ ہر وقت اس کو اپنے قتل کیے جانے کا ڈر اور خوف رہتا ہے۔ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی ملنے آتا ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ آدمی کیوں آ رہا ہے مجھ سے ملنے؟ میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں۔ اس نے اپنا کارڈ بھیجا، اپنے نام کا کارڈ بھیجا، کارڈ دیکھ کے پریشان ہوتا ہے، میں تو اس کو کبھی نہیں جانتا، میں تو اس نام کا کوئی آدمی نہیں جانتا، یہ کون ہے، مجھ سے ملنے کیوں آ رہا ہے؟ وہ آدمی آتا ہے، اندر آتا ہے، دروازہ کمرے کا، دفتر کے کمرے کا بند کر دیتا ہے، اب اس کے سامنے پستول نکال لیتا ہے، مجھے کل 24 گھنٹے کے اندر تمہاری دولت چاہیے، اتنی دولت چاہیے، ورنہ پھر یہ پستول دیکھ لو۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی گاڑی میں محفوظ ہو، ہمیں سب پتہ ہے تم کتنے بجے دفتر سے نکلتے ہو، دفتر سے کتنے بجے نکلتے ہو، اپنے گھر سے کتنے بجے دفتر کے لیے آتے ہو، میں تمہارا آنا جانا سب پتہ ہے۔ اگر کل تک اتنے پیسے نہیں، اتنا مال نہ دیا، اتنی دولت نہ دی، تو یہ گولی تمہارا مقدر ہوگی۔ اب بتائیے، اپنے دفتر میں، عالیشان دفتر میں، بڑے قیمتی صوفوں میں بیٹھ کر کانپ رہا ہے، اس کو تو کامیابی نہیں کہتے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور اعمال پر ملتی ہے۔ جس کو آج دنیا والے کامیابی سمجھ رہے ہیں، بڑے مال کو لے کر، بڑے مال کی حاصل کرنے کی کوشش میں، بڑی ملازمت، بڑا عہدہ لینے کی کوشش میں دن رات ایک کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور جب بڑا عہدہ مل جاتا ہے اب وہ پریشان، اس کی زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس نے اعمال اپنے بگاڑے، یقین بگڑا، عمل بگڑے، اب دنیا کی زندگی میں پریشان، اور اس کو یہ اندازہ ہے آج دنیا میں یہ پریشان ہوں، اگر میری آج موت آ گئی تو مرنے کے بعد ہی میرے لیے مصیبتیں کھڑی ہوں گی، قبر میں بھی میں عذاب میں ہوں گا، قبر سے نکلنے کے بعد بھی عذاب میں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کی عذاب کی شکلوں میں میں پھنسا رہوں گا۔ سمجھ رہے ہیں وہ، لیکن جو اس نے اپنی زندگی گر حصار باندھ رکھا ہے اس سے نکل نہیں سکتا، سمجھنے کے باوجود اپنے اس حصار سے نکل نہیں سکتا۔
میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے دنیا کی چیزوں کو جمع کرتا ہے، دنیا کے سامان جمع کرتا ہے، لیکن سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ کامیابی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ونجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو آدمی ایمان والا ہو، پہلی چیز ایمان کا ہونا پہلی شرط۔ اب کیا مطلب؟ کہ جو کفر میں ہے، جو شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اگر ظاہری اس کے ٹھاٹ بات بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اس کو زندگی کامیابی نہیں ملی، کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان والا ہو اور نیک عمل کرے، ایمان والا ہو نیک عمل کرے۔ ارشاد فرمایا البتہ ضرور بالضرور، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے، اللہ کا ارشاد ہی کافی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے، اللہ کی بات سے سب سے زیادہ سچی بات یہ اللہ کے علاوہ کسی کی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد مارے ہیں کہ ایمان والا ہو نیک عمل کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے ارشاد کو 3 تاکیدوں کے ساتھ، البتہ، ضرور، بالضرور ہم اس کو عمدہ زندگی عطا فرمائیں۔ کون عطا فرمائیں گے یہ عمدہ زندگی؟ کون عطا فرمائیں گے بھائی؟ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت اس کو عمدہ زندگی عطا فرمائیں۔ ایمان، پہلی چیز ایمان، اور دوسری چیز اعمال صالحہ، اس پہ اللہ تعالیٰ کامیابی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ وعدہ دنیا کا ہے، یہ سمجھ لینا نماز پڑھ لوں گا، نیک اعمال کر لوں گا، میری آخرت بنے گی، دنیا کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کے لیے تو مجھے مال کمانا پڑے گا، دنیا کے لیے تو مجھے چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں گی، یہ غلط یقین ہے۔ ایک باہر کی مایا ہے، ایک اندر کی مایا ہے۔ آج انسان کو دھوکہ لگا ہوا ہے، باہر کی مایا کو حاصل کرنے پہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اندر کے مایا کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ یقین بگڑا ہوا ہے، عمل بگڑے ہوئے ہیں، یقین اللہ کے علاوہ چیزوں پر آ گیا ہے۔ یہ یقین کا بگاڑ اس کو لے ڈوبے گا، اس کو دنیا میں بھی ہلاک کر دے گا، آخرت میں ہلاک کر دے گا۔ ارشاد فرمایا البتہ اس ایمان والے کو اور نیک عمل کرنے والے کو، البتہ ضرور بالضرور ہم عمدہ زندگی عطا فرمائیں۔ اور یہ تو دنیا کا وعدہ، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا البتہ ضرور بالضرور جو وہ اچھا عمل کرتا تھا اس کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے، اس کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صحت مند تھے، اور یہاں میں اپنی بات بھی کرتا ہوں کہ میں بھی، ہمارے دوست ہمارے ساتھی یہاں پڑھتے تھے ریون میں، تو بعض دفعہ ایسا بلاتے تھے آؤ بچوں آؤ تم سے بات کرنی، آؤ بچوں آؤ تم سے بات کرنی، اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم جو یہ علم پڑھ رہے ہو، تم جو علم دین پڑھ رہے ہو، اس پر اللہ تم کو کامیاب فرمائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لو، یہ علم جس کو تم حاصل کر رہے ہو بہت اونچا ہے۔ یہاں پر اس مرکز میں دنیا والے بھی آتے ہیں، کاروں والے بھی آتے ہیں، اگر تم نے کاروں والوں کے آنے پر ان کی کار کو تم نے قیمتی سمجھا اور اس کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھا، ان کی کار کو اگر للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھا تو تم نے اپنے اس علم کی توہین کی، تم نے اپنے اس علم کی توہین کی۔ یہ ساری دنیا یہ اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر نہیں، اس کو تم للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، اور جو علم تمہارا
تمہارے پاس تم کو حاصل ہو رہا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے، تم اس کو حاصل کر رہے ہو، اس پہ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی آخری کامیابیاں اللہ تم کو عطا فرمائیں گے۔ بھول کے بھی نہ سمجھنا کہ اس کار میں کامیابی ہے، بھول کے بھی نہ سمجھنا یہ کار والا یہ بہت کامیاب ہے۔ تم جو علم حاصل کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں، دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ اس یقین کے ساتھ علم حاصل کرتے چل جاؤ۔ کبھی نہ سوچنا کہ میں اس علم کو حاصل کر کے جب علم یہ پورا کر کے پھر میں کھاؤں گا کہاں سے، پھر کھاؤں گا کہاں سے، یہ غلط یقین کبھی اپنے پاس نہ آنے دینا، غلط یقین کبھی اپنے پاس نہ آنے دینا۔ وہ لوگ جو دنیا کی چیزوں کو بھی محنت کرتے ہیں اللہ ان کو روزی دے رہے ہیں، جب تم اللہ کے دین پر اور اللہ کے دین کے علم پر محنت کرو گے تو اللہ تم کو نہیں پالیں گے کیا؟ اللہ تم کو اوروں سے اچھا پالے۔ ان کو دنیا ملی پریشانیوں کے ساتھ اور تم کو اللہ دنیا عطا فرمائیں گے سکون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ دنیا دیں گے، چیزیں دیں گے سکون کے ساتھ، بس یقین اپنا بنا لو، یقین کے بگاڑ کو اپنے دل سے نکال دو، یقین کا بگاڑ اپنے دل سے نکال دو۔ ایک اللہ کرنے والے، اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوا اب تک جو کچھ ہوا اللہ کے چاہنے سے ہوا، اب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ اب تک جو کچھ ہوا اللہ کے چاہنے سے ہوا اور اب جو ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوا اور آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ کے ارادے سے ہوا۔ ملک اور مال میں کامیابی ہوتی تو فرعون دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہوتا، مال دولت میں کامیابی ہوتی تو قارون سب سے زیادہ کامیاب انسان ہوتا، وزارت میں اور عہدے میں کامیابی ہوتی تو حامان جو فرعون کا وزیر تھا وہ کامیاب انسان ہوتا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بادشاہت میں کامیابی نہیں، وزارت میں کامیابی نہیں، مال دولت میں کامیابی نہیں، یہ سب اللہ کو چھوڑ کر یہ سب ناکامی کے نقشے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر یہ سب ناکامی کے راستے ہیں۔ جس کو آج ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں میرے دوستو بزرگوں، یہ سب ناکامی کے راستے ہیں۔ اور یہ دھوکہ انسان پر کب کھلتا ہے؟ یہ موت کے وقت یہ دھوکہ کھل جاتا ہے، موت کے وقت یہ دھوکہ کھل جاتا ہے۔ مرتے مرتے فرعون بھی اپنی ناکامی کا اقرار کر گیا جب اس پر یہ دھوکہ کھلا کہ میں تو ناکامی کی زندگی گزاری، جس کو میں کامیابی سمجھا تھا وہ تو سراسر ناکامی تھی۔ قارون پر یہ دھوکہ مرتے مرتے کھلا، زمین میں دھستے دھستے کھلا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اس دھوکے سے نکل جائے، مرنے سے پہلے اس دھوکے والے یقین سے نکل جائے، اس دھوکے والی زندگی سے نکل جائے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائے۔ یہ کامیاب انسان۔ حضرات انبیاء علیہ السلام ظاہری طور سے کم سامان والے، عام طور سے انبیاء علیہ السلام فقر و فاقے والے، دنیا کی چیزیں ان کے پاس کم ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف ایک چوغا اس کو پہن کر دن میں اپنی قوم کو وعظ فرمایا کرتے تھے اور رات کو آدھا بچھا کر آدھا اوڑھ کے وہی ان کا بستر تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو
ساری دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک قیمتی انسان تھے. فقر و فاقے میں بعض موقعوں پر آپ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ، آپ کے صحابہ جو کامیاب انسان تھے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے بعض دفعہ صحابہ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سخت سردی تھی اور بہت خوف تھا. دشمن سامنے بیٹھا ہوا تھا، سامنے اوپر کی جانب مکہ مکرمہ کے مشرک اور کافر، اور راستے کے رہنے والے جو قبائل تھے ان کو ساتھ ملا کر لائے تھے، وہ سارے اوپر کی جانب، اس طرف سے بہت زیادہ خوف، اور نیچے کی جانب بنو قریظہ یہودی جن سے کبھی خیر کی امید نہیں، نیچے کی جانب بنو قریظہ یہودی، ادھر اوپر کی جانب سے بھی خوف اور نیچے کی جانب سے بھی خوف. لیکن اللہ نے کامیاب کن کو کیا؟ صرف ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کو جو حضور کی ماننے والے اور حضور کے کہنے پہ چلنے والے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا. تیز ہوا بھیجی، سخت ہوا بھیجی جو مسلمانوں پہ تو ہلکی چلتی تھی، اور جیسے ہی کافروں کے علاقے میں پہنچتی تھی تو بہت شدید. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، میرے پاس سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں تھا، جو ہوا چل رہی تھی اس سے بچاؤ کا سامان نہیں تھا. اتنی تیز ہوا تھی جیسے بادلوں کی کڑک ہوتی ہے، ایسے ہوا میں سے آواز نکل رہی تھی بادلوں کے کڑک کی طرح. اور اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح کا ذریعہ بنایا، اور اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو لیے عذاب بنایا. وہ ہوا کنکریوں کو، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اڑا کے ان کے جانوروں کو مار رہی تھی، ان کے انسانوں کو مار رہی تھی. اور ان کی وہی ہوا اتنی سخت کہ ان کی جو دیگچیاں جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی وہ الٹ رہی تھی، اور ہر طرف سے آواز آ رہی تھی الرحیل الرحیل، ارے کوچ کرو، واپس چلو. اور صحابہ باوجود سخت سردی کے، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک چادر وہی میں اپنی بیوی کی لے کر آیا تھا، اور اتنی چھوٹی تھی گھٹنوں سے نیچے تک آ رہی تھی، وہ اوڑے ہوئے تھا میں. اور مجھ سے حضور نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ جاؤ اور دشمن کے اندر جا کر دشمن کی خبر لے کر آؤ. کہتے ہیں بہت ڈرا ہوا تھا، بہت خوف زدہ تھا، اور سردی سے میرا برا حال تھا، لیکن جب حضور کا حکم تو میں چل پڑا. میرے پاس کوئی ڈھال بھی نہیں تھی ہوا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جب میں جانے لگا پیٹ موڑ کے اس طرف چلا، حضور نے مجھ کو دعا دی. حضور نے کوئی چادر نہیں دی آپ کو اوڑھنے کے لیے، کوئی کمبل نہیں دیا، دعا دی. اور یہی حضرت حذیفہ کا قیمتی سرمایہ تھا. حضور نے دعا دی اے اللہ اس کی حفاظت فرما، دائیں سے حفاظت فرما، بائیں سے حفاظت فرما، آگے سے حفاظت فرما، پیچھے سے حفاظت فرما، اوپر سے حفاظت فرما، نیچے سے حفاظت فرما. 6 جانبیں جو ہیں، دائیں بائیں سامنے پیچھے اوپر نیچے، 6 جانبیں حضور نے ان کے نام لے کر اور حضرت حذیفہ کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کی. حذیفہ کہتے ہیں حضور کی یہ دعا مجھ کو دینی تھی، حضور نے میرے لیے جو دعا فرمائی اس دعا کے بعد مجھ سے سردی ختم ہو گئی. کوئی کوٹ نہیں پہنا ہوا تھا، انہوں نے کوٹ نہیں پہنا، کوئی گرم شال نہیں اوڑھی، گرم چادر نہیں اوڑھی، حضور کی دعا لے لی. باوجود
پورے لشکر میں سب سے زیادہ کمزور حال، لیکن حضور کی دعا ملی، کہتے دعا کے ملتے ہی مجھ سے سردی کا اثر ختم ہو گیا، اور جو مجھے خوف لگا ہوا تھا، میں گھبرایا ہوا تھا، وہ بھی سب دور ہو گیا، اور بڑے اطمینان سے اب میں دشمن کی طرف جا رہا تھا۔ دشمنوں کے بیچ میں پہنچ گیا، ایک آدمی کو دیکھا جو گندمی رنگ کا تھا، وہ آگ سیک رہا تھا، آگ پر اپنے ہاتھ رکھ کر ہاتھوں کو گرم کر کے اپنے کوپ پر پھیر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے ابو سفیان کو نہیں دیکھا تھا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو مجھ سے چلتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا، حذیفہ جا رہے ہو کوئی حرکت کر کے نہ آنا، بس جاؤ ان کے حالات دیکھ کے میرے پاس چلے آنا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اس شخص کو، مجھے اندازہ ہوا کہ یہی ان کا سردار ہے۔ میرے دل میں غصہ، میرے دل میں انتقام کا جوش، میں نے اپنا تیر نکالا اور کمان پہ چڑھا دیا، قریب تھا کہ میں تیر چلا دیتا اس شخص پر، لیکن ایک دم مجھے حضور کی بات یاد آئی کہ حذیفہ کچھ حرکت کر کے نہ آنا، کوئی حرکت کر کے نہ آنا، حالات دیکھ کے میرے پاس چلے آ۔ میں پھر تیر نکال لیا، اب میں ترکش میں رکھ دیا۔ میں دیکھتا رہا، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، الرحیل الرحیل۔ پھر میں اور اندر گیا، ایک قبیلے والے ان کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا دائیں بائیں تو بنو عامر کا قبیلہ تھا، اور وہ بھی سب گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، ہوا بہت تیز، کنکریاں ان کو لگ رہی ہیں، ہوا ان کو، سردی سے ان کا برا حال، سردی سے برا حال۔ اب کنکریاں جانوروں کو، گھوڑوں کو، اونٹوں کو ٹکرا رہی ہیں، وہ بھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اپنی رسیاں توڑا رہے ہیں، جن رسیوں سے باندھا ہوا تھا وہ رسیاں توڑا رہے ہیں۔ اور بنو عامر میں بھی ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، چلو چلو واپس چلو، چلو چلو، الرحیل الرحیل۔ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آگے جا کر دیکھا یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کافر جمع ہیں، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص سامنے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے پھر تیر نکالا اور کمان میں چڑھایا، کھینچا، اور قریب تھا کہ میں تیر چھوڑ دیتا کہ ایک دم مجھے حضور کی بات یاد آ گئی، اور میں تیر نکالا، اپنے کمان میں رکھ دیا۔ اب یہ تیر کھینچنا، تیر نکالنا ان کو شک پڑ گیا، کہنے لگا وہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم میں کوئی دشمن کا آدمی آ گیا، مجھے لگتا ہے تم میں کوئی دشمن کا آدمی آ گیا۔ ہر آدمی اپنے برابر والے سے پوچھے تاکہ پتہ چل جائے کون ہے، تو جو دشمن ہوگا پکڑا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا، میں نے فون برابر والے کا ہاتھ پکڑا، ارے تو کون ہے؟ ہاں تو مجھے جانتا نہیں؟ ہاں مجھے جانتا نہیں، میں وہ فلاں قبیلے کا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب جب میں نے پہل کرنی پوچھنے میں تو مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، مجھے اللہ نے بچا لیا، مجھے اللہ نے بچا لیا۔ یہ سمجھ بھی، موقع کی سمجھ بھی اللہ ہی کھولتے ہیں، اللہ ہی ذہن میں ڈالتے ہیں۔ اب جس سے انہوں نے پوچھا، اللہ نے اس کا دماغ معاف کر دیا، اس نے نہیں پوچھا ان سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اس نے ان سے نہیں پوچھا۔ یہ سارے حالات دیکھ کر اب واپس چلے گئے، کوئی سردی نہیں لگ رہی ان کو، دشمنوں کا برا حال سردی سے، اور یہ ان کے اندر ایسے چل رہے جیسے گرمی، گرم جگہ۔ حالانکہ ان کے بدن پر ایک چادر، وہ بھی چھوٹی اپنی بیوی کی، جو گھٹنے سے نیچے آ رہی تھی، بس
اتنی سخت سردی میں جب اتنی تیز ہوا چل رہی تھی، آندھی، اتنی تیز آندھی کہ بادلوں کی گرج کی طرح اس ہوا کی آواز تھی۔ اب یہ آپس آنے لگے اور راستے میں ان کو 20 گھوڑے سوار ملے۔ راستے میں ان کو 20 گھوڑے سوار ملے جو عمامے باندھے ہوئے تھے، گھوڑے سوار تھے، عمامے باندھے ہوئے تھے 20۔ وہ راستے میں ان کو ملے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے صاحب سے یعنی اپنے آقا سے، اپنے جو بڑے ہیں ان سے جا کے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن سے ان کی کفایت کر دی۔ دشمن آپ مسلمانوں کو، آپ کو، آپ کے صحابہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ نے کفایت کر دی۔ دشمن تو جمع ہو کے پوری تیاریوں کے ساتھ، دشمن تو جمع ہو کے، مکہ مکرمہ کے کافر، مکہ مکرمہ کے مشرک سارے جمع ہو کے، اور راستے کے قبیلے والوں کو ان کو اطلاع بھیجی، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ان کو اطلاع بھیجی اور راستے کے قبیلے والوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ اور ارادہ کیا تھا کہ بس ایک دفعہ مدینہ منورہ پہ حملہ کریں گے، ہم سب جمع ہو کے ایک دفعہ حملہ کریں گے، سب مسلمانوں کو پیس ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، ایک ایک مسلمان کو ختم کر دیں گے۔ مدینہ منورہ کی گھروں، مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ پجا دیں گے، یہ سوچ کر آئے تھے۔ اور ان کا سوچنا کوئی دور کی بات نہیں تھی، ناممکن بات نہیں تھی۔ تعداد بھی زیادہ اور پوری تیاریوں کے ساتھ آئے، راستے کے قبیلے والوں کو بھی ساتھ لے لیا، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ نے ان دشمنوں کو ذلیل کر دیا، ان کو شکست دے دی، اپنے پیارے نبی اور ان کے ماننے والے صحابہ کو اللہ نے کامیاب فرما دیا۔ میں نے عرض کیا نا، یہ دھوکہ ہے جو آج انسانوں کو لگا ہوا ہے، اور یہ دھوکہ موت پہ کھل جاتا ہے۔ کامیاب ہے انسان، کامیاب ہے وہ انسان جس پر یہ دھوکہ مرنے سے پہلے کھل جائے، اپنے یقین کو درست کر لے، اپنی زندگی کو بنا لے۔ کامیاب ہے وہ انسان، کامیاب ہے وہ انسان جو مرنے سے پہلے پہلے اس پر یہ دھوکہ کھل جائے، مرنے سے پہلے پہلے اس پر یہ دھوکہ کھل جائے۔ کامیابی اللہ نے اعمال میں رکھی ہے، کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے ایمان سب سے پہلی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز اور سب سے پہلی چیز ایمان کو بنانا، یقین کو درست کرنا، اپنے دل کے یقین کو درست کرنا، اندر کی مایا بنانا۔ اندر کی مایا کیا ہے؟ صحیح یقین، غلط یقین دل سے نکال کے پھینک دیا، دل سے کھرچ کے صاف کر دیا، اور دل میں صحیح یقین اٹھا لیا، اپنے دل میں صحیح یقین اتار لیا۔ ارشاد فرمایا ایمان والے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے، پورے دھیان سے نماز پڑھنے والے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کا دھیان کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ان کی نماز بھی بہت اونچی نماز ہے، ان کی نماز بھی وہ نماز جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت بناتے ہیں۔ ایمان پر محنت کی، دل سے غلط یقین نکالا، صحیح یقین دل میں اتارا، اور پھر عمل بنایا، اپنی نماز کو صحیح کیا، اپنی نماز کو خشوع والی نماز بنایا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے پاک کلام میں، وہ ایمان والے، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو ایمان والے اپنی نماز میں خشوع کرنے والے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ نماز میں دنیا جہان کے خیال آتے ہیں، اگر جہان نہیں آتا تو اللہ کا نہیں آتا۔ نماز ہماری بنی ہوئی نہیں ہے، نماز ہماری کمزور ہے، نماز ہماری بگڑی ہوئی ہے، نماز کے اندر بھی دنیا کا دھیان آتا ہے۔ ارے نماز تو ایسی بنا لیں کہ جس میں اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے پر جو پڑھ رہا ہوں اللہ اس کو سن رہے ہیں، اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ اس کو سن رہے ہیں۔ اللہ کے دھیان کے ساتھ نیت باندھنے سے لے کر اور سلام پھیرنے تک ایک اللہ کا دھیان۔ ایسے ایمان والے جب نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع والی نماز، تو ان کو اللہ کی طرف سے کامیابی کی خوشخبری ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی خوشخبری ان کو ملتی ہے، یہ کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ صحیح یقین ہے، ایمان کو بنانا، ایمان پر محنت کر کے صحیح ایمان کو دل میں بٹھانا، صحیح یقین دل میں اتارنا اور اعمال بنانا، اعمال کو اچھے سے اچھا بنا سنوار کر نماز پڑھنے والے۔ میری نماز اچھی سے اچھی ہو جائے، میری نماز اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے۔ آج جس نماز کو ہم نے بگاڑ دیا، جس نماز کو بگاڑ کے پڑھتے ہیں، نہ رکوع صحیح کرتے ہیں جی، نہ سجدہ صحیح کرتے ہیں، نہ قیام میں توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، ایسی نماز کیسے کامیابی دلوائی؟ کامیابی دلوانے والا عمل اسی کو ہم نے تباہ کر دیا، اسی کو بگاڑ دیا، تو کامیابی کہاں سے ملی؟ اپنی نماز پر محنت کریں، اپنی یقین کے بنانے میں محنت کریں۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام نے اپنے یقین کے بنانے میں محنت کی، رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ 10 سال تک تو اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا حکم نہیں تھا، ایمان لاؤ، ایمان کی دعوت دو، ایمان لاؤ، ایمان کی دعوت دو، اس لیے کہ غلط یقین دل سے نکل جائے اور صحیح یقین دل میں آ جائے، یہ ایمان کی دعوت دینے سے ہوگا۔ جب ایمان کی دعوت دیں گے اپنے مسلمان بھائی کو، ایک ایک مسلمان کو دعوت دیں گے صحیح یقین کی اور ایمان کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غلط یقین کو نکالیں گے، اور دعوت دیں گے ہر مسلمان کو اپنی اصلاح کی نیت سے، ہر مسلمان کو دعوت دیں گے اپنی اصلاح کی نیت سے۔ میرا یقین بگڑا ہوا ہے، آج میں صحیح یقین کی بات کر رہا ہوں تاکہ اللہ رب العزت میری اس دعوت دینے کو اللہ رب العزت قبول فرما لے، اللہ رب العزت قبول فرما لے اور میرے دل میں اس یقین کو اتار دے۔ پھر اپنی نماز کو محنت کر کے بڑھیا سے بڑھیا بناؤں گا۔ صحابہ کی نمازیں بڑی اونچی تھی، فرماتے ہیں جب کوئی صحابی نماز پڑھتے تھے ایسے پڑھتے تھے جیسے کسی نے زمین میں لکڑی گاڑ، ایسے دھیان کے ساتھ، ایسے دھیان کے ساتھ۔ کسی نے ایک اللہ والوں سے پوچھا آپ کو نماز میں دنیا کا خیال نہیں آتا؟ کیا پوچھا کہ نماز میں آپ کو دنیا کا خیال نہیں آتا؟ اللہ والوں نے ارشاد فرمایا نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے باہر آتا ہے۔ دنیا کا خیال نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز سے باہر آتا ہے۔ وہاں تو کیا تھا؟ ہر وقت اللہ کا دھیان، ہر وقت اللہ کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے۔ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ عزت دینے والے ہیں، اللہ کامیاب مانے والے ہیں، وہاں یہ دھیان تھا میں اللہ کو راضی کروں گا، میں اللہ کو راضی کروں گا، دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گا۔
نماز کے بنانے والے، نماز کی محنت کرنے والے جب نماز پڑھتے ہیں، یہ نمازی کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تجھ کو بھی ایسے سنوار دے، اللہ تیری بھی ایسی اصلاح فرما دے جیسے تو نے مجھ کو بنا سنوار کے پڑھا۔ اگر نماز کو بگاڑ کے پڑھا، یہی نماز اللہ کی طرف جاتے ہوئے بد دعا دیتی جاتی ہے، اللہ تجھ کو بھی ایسی تباہ کر دے، تجھ کو بھی ایسی ضائع کر دے جیسے تو نے مجھ کو ضائع کیا۔ ضیعت اللہ کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھ کو بگاڑ دیا اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی بگاڑ دیا۔ اب بتاؤ، جب نماز بد دعا دے گی اس آدمی کو کہاں دنیا میں کامیابی ملے گی؟ نماز جیسا عمل اس کو بد دعا دیتے ہوئے جا رہا ہے، اللہ کے پاس جاتے جاتے اس کا یہ عمل اس کو بد دعا دیتے ہوئے جا رہا ہے۔ آدمی نماز دھیان سے پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، جو فرض مال میں زکوٰۃ فرض ہے وہ پوری ادا کرتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے کے علاوہ غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر اور بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تاکہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں پہ، یتیموں پہ خرچ کروں، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کروں، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کروں، اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ فرمایا ہر روز جب سورج نکلتا ہے، ہر روز جب سورج نکلتا ہے، سورج کے ساتھ دو فرشتے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ہر روز جب سورج، یہ حدیث پاک کی باتیں ہیں، بالکل سچی باتیں ہیں۔ جو سچے تھے الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچے اور جن کو دنیا والوں نے سچا کہا، جن کو ساری دنیا نے سچا کہا، کافروں نے بھی سچا کہا، الصادق الامین۔ کافر مشرک آپ کو کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین۔ سچا آدمی دیکھنا تو حضرت محمد کو دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، امانت دار کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت محمد کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ہر روز جب سورج نکلتا ہے اس کی دائیں طرف، اس کی بائیں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، تیری راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ کون سی ہے؟ ایک تو خود اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، اپنے اوپر اپنے ضرورتوں میں خرچ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، اپنے مال سے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا۔ ڈھونڈتا تھا آج غریب کون ہے، کس کے گھر میں فاقے آ رہے ہیں، کس کے گھر میں بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ ڈھونڈ کے ایسا گھر مل گیا، اپنے مال اور اس کے ساتھ اس کے کھانے کی چیزیں، اس کے بچوں کی ضرورتیں وہ خاموشی سے، چپکے سے اس گھر میں پہنچا رہا ہے۔ گھر والوں کو پتہ نہیں یہ دینے والا کون ہے، یہ لانے والا کون ہے، اللہ کو پتہ ہے، نہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں۔ چپکے سے رات کے اندھیرے میں، چپکے سے رات کے اندھیرے میں گھروں میں، غریبوں کے گھروں میں غلہ پہنچا رہا ہے، آٹا پہنچا رہا ہے، جی بچوں کی ضرورت کے کپڑے پہنچا رہا ہے۔ گھر والوں کو پتہ نہیں یہ نیک آدمی کون ہے، اللہ جانتے ہیں یا وہ جانتا ہے۔ تو فرشتے جو سورج کے نکلتے ہوئے دائیں طرف ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کے مال کی حفاظت فرما، اس کو بدلہ عطا فرما، یہ جو خرچ کر رہا ہے آپ کی راہ میں اس کو بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرے فرشتے جو بائیں طرف ہوتے ہیں
ربی اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو بچا بچا کے روک روک کے خزانہ بنا رہا ہے، نہ ان غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، نہ ان یتیم بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، نہ ان بیواؤں پہ جو بیچاری رو رو کے جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کے آنسو خشک ہو گئے، نہ ان پہ خرچ کر رہا ہے۔ اے اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ پہلے فرشتے جو سورج کی دائیں طرف ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں رب اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے آپ کی راہ میں غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، ان رونے والی بیواؤں پر، اور بچے رونے والے بچے یتیم بچوں پر، جی ان غریبوں پر جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ رب اعطی منفقا خلفا، اس کے خرچ کرنے کا، اس کے مال کا بدلہ عطا فرما۔ ایک خرچ کرے گا 10 دیں گے اللہ، اللہ 10 گنا دیں گے۔ 1000 روپیہ غریبوں پہ خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، 1000 روپیہ خرچ کیا اللہ 10,000 دیں گے۔ 1 لاکھ بچی کی شادی پر 1 لاکھ خرچ کیا اللہ 10 لاکھ دیں گے۔ کتنا آسان راستہ ہے۔ 1 لاکھ خرچ کرے گا اس غریب بچی کی شادی کے لیے، اس کو 1 لاکھ دے دیے، 10 لاکھ دے دیے، لو اپنے بچے کی شادی کے لیے انتظامات کرو۔ 10 لاکھ دیے اللہ 1 کروڑ دیں گے۔ 1 نیکی کرتا ہے اللہ 10 نیکی کے 10 اس کا 10 گنا بدلہ دیتے ہیں۔ تو کر کے تو دیکھ، تو خرچ کر کے تو دیکھ، اللہ تجھ کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بہت جلد دیتے ہیں، اللہ ضرور دیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سچے، اللہ کا قول سچا، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا ارشاد سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ اور یہ فرشتے جو سورج کے نکلتے ہوئے دائیں طرف ہوتے ہیں ان کی دعا تجھے ملے گی، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے ان کی دعا ہر روز تجھ کو ملے گی، ہر روز تجھ کو دعا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کو چاہے اللہ اس سے بڑا چھڑا کرتا ہے۔ 10 گنا تو پکے پکے ہیں۔ 10 لاکھ غریب عورت کو بچی کی ضرور شادی کے لیے 10 لاکھ دیے، عورت کو، اس بیوہ کو، یا اس بیچارے مرد کو جس کی کمائی تھوڑی ہے، بچی کی شادی کرنے کے اسباب نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سامان نہیں ہے، کہاں سے سامان لاؤں، بچی کے کپڑے کہاں سے بناؤں، بچی کی شادی کے کپڑے کہاں سے بناؤں، مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے خرچ نہیں ہے، اور یہ آدمی اس غریب کو دے رہا ہے۔ کم سے کم 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر کے لوٹائیں گے۔ 10 لاکھ دیے، 1 کروڑ کا تو یقیناً وعدہ ہے۔ تو یہ سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ سودا سستا ہے مہنگا ہے بھائی؟ بہت سستا ہے، بہت بڑھیا سودا ہے۔ تاجر لوگ تجارت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو چند 1 روپے پر چند پیسے مل جائیں اس پہ ہم کاروبار کرتے ہیں۔ 1 روپے مثال کے طور پر 1 روپے پر چند پیسے مل جائیں، 1 روپے پر 20 پیسے مل جائیں، 50 پیسے مل جائیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ 1 کے 2 ہو جائیں، پورا مل جائے نفع میں، وہ تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ اللہ رب العزت وعدہ فرما رہے ہیں 1 پر کم سے کم 10 دوں گا۔ اور کیا ارشاد فرمایا قرآن شریف میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، کامل نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ مال سے محبت ہے، مال بہت پسندیدہ ہے، مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ، بہت بڑھیا باغ، مسجد نبوی کے قریب
اکثر حضور بھی مسجد سے نکلتے تھے اور ان کی باغ میں تشریف لے آتے تھے. ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈا پانی، بہت گھنا باغ، بہت عمدہ باغ، اور مسجد نبوی کے قریب حضور وہاں تشریف لے آتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ ارشاد مارے ہیں اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ہم تو محبوب چیز بچا بچا کے رکھتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اور اللہ ارشاد مارے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یا رسول اللہ یہ باغ اللہ کی راہ میں ہے. حضور خوش ہوئے، واہ 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 واہ، کیا بڑھیا تم مال لے کر آئے ہو، کیا بڑھیا مال لے کر آئے ہو. میرے رائے یہ ہے اپنے خاندان والوں پہ خرچ کر دو. خاندان والے غریب ہوں گے ان کے، اپنے خاندان والوں پہ خرچ کر دو. ایک آیت سن کر اپنا سب سے قیمتی مال، اپنا سب سے زیادہ محبوب مال خرچ کر دو. پھر اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بدلے کم سے کم 10 گنا کیوں نہیں ملے گا، کم سے کم 10 گنا زیادہ. وہ کریم ذات تو بغیر استحقاق کے عطا فرمانے والے ہیں. کریم تو کہتی ہی اس کو ہے، کریم تو کہتی ہی اس کو ہے کہ جو استحقاق کے بغیر کوئی حق نہیں ہے عطا فرماتا ہے. ہمارا اللہ پہ کوئی حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہمارا اللہ پر. ہم کون اللہ پہ حق جانے والے؟ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ جسم کے سارے اعضاء اللہ نے ہم کو عطا فرمائے. ہمارا کوئی حق تھا اللہ پہ؟ ہمیں کوئی اس کا استحقاق تھا؟ ہرگز نہیں. اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمائے. یہ سارے اعضاء و جوارح اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے عطا فرمائے. ہم تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ کے اتنے احسانات، ان احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، شکر نہیں ادا کر سکتے. تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ دائیں طرف والے سورج نکلنے کے وقت سورج کے دائیں طرف والے فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما. اور بائیں طرف والے فرشتے بددعا کرتے ہیں، اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو تباہ کر، ضائع کر دے. اب اس کا مال ضائع نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اپنے مال کو بچا بچا کے رکھ رہا ہے، چھپا چھپا کے رکھ رہا ہے. اب آ رہے ہیں حکومت والے آ رہے ہیں، ٹیکس والے آ رہے ہیں، اس کو ذلیل بھی کر رہے ہیں، اس سے مال بھی چھین رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے. تو نے غریبوں کو بے خرچ نہ کیا، آج اللہ تعالیٰ تجھ پر ان ظالم لوگوں کو مسلط کر رہے ہیں جو جس سے زبردستی مال لیتے ہیں، ظلم کر کے مال لیتے ہیں. اللہ مسلط کر رہے ہیں، اللہ مسلط کر رہے ہیں. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کو بنانا ہے، اپنے اعمال کو بنانا ہے. سب سے قیمتی چیز اور سب سے پہلی چیز تو اپنی نماز کو بنانا ہے. نماز میری بڑی سے بڑھیا بن جائے، شاندار سے شاندار بن جائے. ایسی نماز بنا لوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی ضرورت پوری کرنے والا بن جاؤں، اللہ سے اپنی ضرورت پوری کرانے والا بن جاؤں. بیماری آ گئی، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اپنی بیماری دور کرانے والا بن جاؤں. بیماری آ گئی، اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت پڑھ کے اپنی بیماری دور کرانے والا بن جاؤں. حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں، صحابہ کے بعد کے زمانے والے تابعی. سفر میں جا رہے ہیں، اب پانی ختم ہو گیا. عرب کے ملک میں اگر مسافر کے پاس اس ریگستان میں، اس صحراؤں میں پانی ختم ہو جائے
پھر تو آدمی کی موت یقینی ہے۔ پانی کہیں سے مل نہیں سکتا، نہ وہاں کوئی کنواں ہے، نہ وہاں کوئی چشمہ ہے، سنگلاخ وادی، پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرے گا اور کوئی بچنے کا سامان نہیں۔ لیکن وہ تابعی تھے، اپنی نماز بنائی تھی، نماز کامل درجے کی نماز تھی، اٹھے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ اس وقت تک دعا ختم نہیں کی، اس وقت تک دعا ختم نہیں کی جب تک کہ اپنے کانوں سے زمین کے پھٹنے کی اور اس سے چشمے کے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے نکلنے کی آواز نہ سن لی، اس وقت تک دعا مانگتے۔ یقین تھا اللہ دیں گے، ضرور دیں گے، اور نماز کے راستے سے دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والد صاحب احد میں شہید ہو گئے، بہت قرضہ ان کے اوپر، آہستہ آہستہ ان کا قرضہ اتارتے رہے۔ بیٹے تھے، اب بیٹے کے ذمہ آ گیا سارا قرض، والد باپ کا سارا قرض بیٹے کے ذمہ آ گیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کے پاس آئے اور کہا کہ میرے والد صاحب کا آپ کے اوپر قرضہ ہے۔ فرمایا جب چاہے لے لو، کوئی گواہ نہیں مانگا، کوئی سند نہیں مانگی کہ بھئی میرے آپ کے والد نے کوئی آپ مجھے میں نے آپ کے والد سے قرض دیا ہو، میں نے کچھ لکھ کر دیا ہو، کچھ نہیں پوچھا۔ میرے اوپر قرضہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے یقین والے یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میرا مسلمان بھائی ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، سچ کہہ رہے ہیں۔ کہ جب چائے لے لو، اچھا دیکھتا ہوں، واپس چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد آئے کہ حضرت وہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ کے اوپر قرضہ نہیں ہے بلکہ میرے والد پر آپ کا قرضہ ہے۔ فرمایا میں نے معاف کر دیا، کچھ نہیں پوچھا کہ تمہارے والد میں میرا کتنا قرضہ ہے، کچھ نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ کہ نہیں وہ بھی ایسی تھے صاحبزادے بیٹے، کہا نہیں میں معاف کرانے نہیں آیا، میں انشاءاللہ ادا کر دوں گا۔ بہت اچھا، جب چائے دے دینا۔ کیسے معاملات تھے، کیسے محبتوں والے تھے، کیسے اخلاق والے تھے، کیسے ایمان والے تھے، کوئی اس پہ ناراضگی نہیں۔ ارے تو نے اب تک نہیں دیا، اب تو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں۔ پہلی بات تو فرمائی کہ میں نے معاف کر دیا، تمہارے باپ شہید ہو گئے، میں نے جو تمہارے والد پہ قرض تھا میں نے معاف کر دیا۔ صاحبزادے بھی ایسے یقین والے تھے، آیا نہیں میں معاف کرانے کے لیے نہیں آیا، میں اپنے والد کا قرضہ ادا کروں گا۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے کہ وہ فلاں علاقے میں والد صاحب کا ایک زمین کا ٹکڑا ہے لیکن بنجر ہے، وہاں پانی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی درخت ہے، نہ کوئی گھاس پھوس ہے، بنجر زمین پڑی ہوئی ہے۔ اگر اپنے والد صاحب کے قرضے میں وہ زمین لے لیں تو میرے والد صاحب کا قرضہ ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں، وہی دے دو۔ اگر تم معاف نہیں کراتے اور تم نے وہ قرضہ اتارنا ہی ہے اور قرضہ اتارنے کے لیے تم وہ زمین دے رہے ہو، دے دو، دے دی، قرضہ اتر گیا۔ غلام کو ساتھ لیا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے غلام کو ساتھ لیا اور اس زمین میں پہنچ گئے، وہاں جا کے وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحابہ کیسے یقین والے، کیسی نماز والے، صحابہ کیسے یقین والے اور کیسی نماز والے، صحابہ کے بعد تابعین کیسے یقین والے، کیسی نماز والے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور دیر تک دعا مانگتے رہے، دیر تک اللہ سے مانگتے رہے۔ کس سے مانگتے رہے؟ اس ذات سے مانگتے رہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ دعا ختم کر کے لمبی دعا مانگی، دعا ختم کر کے اپنے غلام سے کہا یہ مصلی اٹھاؤ اور اس کے نیچے کھودو۔ مصلی اٹھایا، اس کے نیچے کھودا تو اس کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ نکالا۔ بنجر زمین، معمولی قیمت کی زمین، اب جب اسے پانی نکل آیا تو سب سے قیمتی زمین ہو گئی،
سب سے زیادہ قیمتی زمین ہو گئی عرب کے ملک میں، چونکہ پانی بہت کم ہوتا تھا، تو جس باغ میں زمین کے جس ٹکڑے میں پانی ہوتا تھا وہ زمین بہت قیمتی ہوتی تھی۔ اب پانی نکل آیا تو بنجر اور کم قیمت والی زمین بڑی زبردست قیمت والی بن گئی۔ اب پانی نکل آیا، اب چاہے باغ بنا، اس زمین میں باغ لگاؤ، چاہے کھیت لگاؤ، چاہے گھاس لگاؤ، جو مرضی کرو، پانی پانی، چشمہ اللہ نے دے دیا پانی، بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے اور بغیر کوئی مال لگائے ہوئے، نہ کنواں کھودنے کی ضرورت، نہ ٹیوب ویل لگانے کی ضرورت، 2 رکعت نماز اور دعا، اللہ نے چشمہ نکال دیا اور پانی نکل رہا ہے بغیر کسی محنت کے، چشمے سے پانی نکل رہا ہے۔ آج تو ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے، ہمارے عملوں کے بگاڑ کی وجہ سے، ہمارے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے آج تو چشمے بتاتے ہیں خشک ہو رہے ہیں۔ ہاں، جو جن علاقوں میں چشمے تھے آپ بتاتے ہیں کہ یہاں چشمے خشک ہو رہے ہیں۔ کاریزیں، جو بلوچستان میں کاریزیں تھیں، کاریزیں خشک ہو گئی، یہ عمل کا بگاڑ۔ چشمے خشک ہو رہے ہیں، عمل کا بگاڑ۔ جو چشمے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے نکال رہے تھے عملوں کے بگڑ جانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان چشموں کو خشک کر میرے بھائی دوست بزرگوں، بس کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کو دیکھے، اللہ کے احکامات کو دیکھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھے۔ نماز بڑی سے بڑھیا، علماء کے پاس جا کر مسائل پوچھ کر اپنے کمائی کے طریقوں کو علماء سے پوچھ کے، حلال طریقے علماء سے مسائل پوچھ کر اپنے کمائی کے طریقے حلال، کمانے میں کوئی ایک پیسہ بھی حرام کا نہ ہو، ایک بالٹی پانی کی ہو اور 2-4 قطرے پیشاب کے اس میں گر جائیں، ساری بالٹی کا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر حلال مال میں تھوڑا سا حرام مل جائے، سارا مال کو لے ڈوبتا ہے۔ یہ حرام مال سارے حلال مال کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ تو علماء سے مسئلے پوچھ کر اپنی کمائیوں کو صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے، اب جو روزی ملے گی وہ برکت والی ملے گی۔ جو روزی ملے گی، اس حلال پاکیزہ روزی اپنے بچوں کو کھلائے گا، اس کے بچے نیک بنیں گے، والدین کے فرمانبردار اور مطیع بنیں گے۔ بچوں کو اس نے حلال کمائی کی روزی کھلائی، حلال روزی کھلائی، حرام کا شائبہ بھی نہیں، حرام کا شائبہ بھی نہیں، حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں۔ مسائل پوچھ کر، مسئلے پوچھ کر اپنی کمائیاں حلال، مسئلے پوچھ کر اپنی عبادات آسان طریقے سے، مسائل پوچھ کر اپنی زکوٰۃ پوری زکوٰۃ نکالی، اور زکوٰۃ سے اوپر بھی نفلی مال غریبوں پہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے مال کو اور بڑھائیں گے، اس کی کمائیوں میں اللہ برکت دیں گے۔ تھوڑے وقت میں اللہ بہت کمائی کرا دیں گے، تھوڑے وقت میں اللہ بہت نفع عطا فرما دیں گے۔ جہاں لوگ 10 گھنٹے بیٹھ کر نہیں کما سکتے، وہاں اللہ 4-6 گھنٹے میں اس کو برکت والی روزی عطا فرما دیں گے۔ باقی سارا وقت یہ گشتوں میں اور دین کی محنت میں، اللہ کے راضی کرنے میں اپنا وقت لگاتا ہے۔ اللہ اس کے 4-6 گھنٹے میں اتنی روزی دے دیتے ہیں کہ خریدنے والے اس کی دکان کھولنے سے پہلے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور برابر دکاندار والے پہلے سے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہیں جا رہے، ان کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ گاہک کون بیچتا ہے؟ گاہک بھی اللہ لاتے ہیں، ان دکانداروں کے پاس نہیں جا رہے ہیں، اس کے پاس دکان کھولنے سے پہلے گاہک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہیں۔ مسائل علماء سے پوچھ کر علم حاصل کریں، اپنی کمائیاں حلال بنائیں، کمائیوں کے طریقے
100% مسائل کے مطابق، علم کے مطابق، اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اللہ کو یاد کرنے والے صبح شام، کیا فرمایا، اللہ کو صبح شام یاد کرو۔ تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تم کو یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی لا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا شکر ادا کرو، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کو غلط استعمال کر کے میری ناشکری نہ کرو۔ آنکھ کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس آنکھ کو وہاں استعمال کرو جہاں اللہ تعالیٰ استعمال کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ آنکھ سے کبھی بھی بھولے سے بھی وہاں آنکھ کو مت لے جاؤ، آنکھ سے وہ مت دیکھو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نامحرم کو نہ دیکھو، چھوٹے بچے کو، خوبصورت بچے کو شہوت کی نگاہ سے کبھی نہ دیکھو، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ نامحرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ استغفر اللہ۔ آنکھ کی نعمت کی، اللہ آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ زبان سے کبھی غلط لفظ نہ نکالو، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ چاہے تو بولتی زبان کو بند کر دو۔ خوب بولنے والا، خوب بیان کرنے والا، خوب تقریر کرنے والا، اللہ نے زبان بند کر دی، اب ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ کوئی بات کرتا ہے اس کو جواب لکھ کر دیتا ہے، زبان نہیں چل رہی۔ جس اللہ نے زبان دی اور زبان میں گویائی دی، اسی اللہ نے گویائی سے لے لی۔ زبان ہے، ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں زبان میں کوئی کمی نہیں آئی، زبان میں کوئی نقص نہیں آیا، بس اب بول نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں رائیون میں ایک مقیم تھے، ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ ایک دن دوپہر کو کھانا کھا رہے ہیں، کھانا وہاں مطبخ میں کھانا کھاتے کھاتے بس زبان بند ہو گئی۔ بہت اچھا بیان کرنے والے، پنجابی زبان تو ان کی اپنی زبان تھی، مادری زبان تھی، پنجابی بولتے تھے، عربی بولتے تھے، فارسی بولتے تھے، اردو بولتے تھے، سب بند۔ اب ایک لفظ نہیں بول سکتے، بڑی مشکل سے کوشش کر کے اللہ بس یہ نکلتا تھا۔ وہ جو 1.5 گھنٹہ بیان کرتے تھے، اب زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ یہ اس کی عطا فرمائی ہوئی نعمت ہے۔ اس زبان کو غلط جگہ کبھی استعمال نہیں کرنا، اس زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکالنا، کسی مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنا اس زبان سے۔ کیا ارشاد مایا، کامل مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل اسلام والا وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہیں۔ نہ زبان سے کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم والی، جہاں اللہ استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں وہاں استعمال کرتا ہے، اور اپنے اللہ کی نعمتوں کو وہاں استعمال نہیں کرتا جہاں استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہاتھ کی نعمت ہے، اس ہاتھ سے پھل کاٹ کر مہمانوں کو کھلاتا ہے، اللہ کے بندوں کو کھلاتا ہے، ان کو خوش کرتا ہے۔ ان ہاتھوں سے مال خرچ کر کے غریب کے لیے آٹا خرید کے لاتا ہے، اور ان ہاتھوں سے آٹا اٹھا کر غریب کے گھر پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ اور یہ کبھی نہیں کرتا کہ ظالم بن کر مسلمان کو تھپڑ مارتا ہے اور اس پہ زیادتی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کا ذکر،
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. صبح شام اللہ کا ذکر، کم سے کم صبح شام اللہ کا ذکر، ورنہ تو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہے، اس کا دل غافل نہ ہو، اس کا دل غافل، اپنے دل غفلت میں نہ گزارے. ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان، اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، جو بات کر رہا ہوں اللہ سن رہے ہیں. صبح شام اللہ کا ذکر دھیان کے ساتھ، ایک کونے میں بیٹھ کر گردن جھکا لی، آنکھیں بند کر لی، اب اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اللہ اتنے خوش ہوں گے. قرآن پاک کی تلاوت، آج تو اللہ ہم سب کو، مجھے بھی معاف فرمائے اور پوری امت کو معاف فرمائے، آج تو بعض دفعہ ایک ہفتہ ہو جاتا ہے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھتے. نہیں، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا. کسی مسلمان کا حق میرے اوپر نہ ہو، کسی کا قرض میرے اوپر نہ ہو. موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، میں دنیا سے اس حال میں جاؤں، میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو. پاک صاف. کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ گیا، جلد سے جلد اس کا قرض ادا کروں، فکر رہے جلدی اسے قرض ادا کروں. ایسا نہ ہو میری موت آ جائے اور میرے اوپر قرضہ ہو. مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر قرض ہے، کسی کا حق. روح معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا حق نہ ادا کرتا. اب دنیا سے آ گیا، اب کیسے ادا کرے گا؟ دنیا سے جانے سے پہلے موت کے آنے سے پہلے ہر حق والے کا حق ادا کر دیں. اعطی کل ذی حق حقا. کیا حکم ہے؟ ہر حق والے کو اس کا حق دو. پڑوسی کے حقوق ہیں، کبھی اس کی حق تلفی نہ کرو. پڑوسی کی، اپنے ماتحتوں کے، اپنے نوکروں ملازموں کے حقوق ہیں، کبھی ماتحت کا حق ظاہر نہ کرو. مزدور نے مزدوری کی، کام پہ لگایا، جب مزدوری دینے لگے، شام کو مزدوری دینے لگے، مزدور نے کہا تو مزدوری تھوڑی دے. اس نے کہا تھوڑی نہیں، پوری مزدوری دے رہا ہوں. اس نے کہا تھوڑی ہے، چھوڑ کے چلا گیا. غصے میں آ کر اس نے دن بھر مزدوری کی تھی اور مزدوری نہیں لی کہ تھوڑی ہے، چلا گیا. اب کیا کروں میں؟ یہ تو اس کا حق ہے. وہ چلا گیا، 2-4 دن انتظار کیا ہوگا، شاید آ جائے لینے کے لیے. لینے نہیں آیا. اس نے کہا چلو یہ اس کے پیسے ہیں، یہ اس کی مزدوری ہے، میں اس کو کاروبار میں لگا دیتا ہوں. اس نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی. چلتے چلتے اس نے اس کے پیسے بڑھتے گئے. ایک بکری خرید لی، ایک گائے خرید لی. بڑھتے پوری وادی اس کی مزدوری کے پیسوں سے کمائی کرتے پوری وادی بکریوں سے، جانوروں سے بھر گئی. ایک عرصے کے بعد وہ مزدور دوبارہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، میرے اس دن کی جو محنت کی تھی اس کی مزدوری مجھے دے دو. اس نے کہا میں اللہ سے ہی ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر سے ہی میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری وادی جو بکریوں سے اور جانوروں سے بھری ہوئی ہے، یہ ساری تمہاری اس دن کی مزدوری کے بدلے ہے. یہ سب لے جاؤ، یہ تمہاری مزدوری. اے اللہ، وہ سب لے گیا، ایک بکری بھی میرے لیے نہیں چھوڑی. اے اللہ، یہ میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا. 3 آدمی وہ جو پھنس گئے تھے غار میں، ان میں سے ایک نے یہ دعا کی تھی. ان 3 آدمیوں کو اللہ نے ان کی دعاؤں کی بدولت، جو نیک کام کیے تھے، اللہ نے ان کے نیک کاموں کی بدولت
اللہ نے ان کے جو چٹان غار کے منہ پر آ گئی تھی جس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے، ان کے نیک اعمال کی برکت سے اللہ نے چٹان کو ہٹا دیا اور وہ غار سے زندہ سلامت نکل آئے، ورنہ اس چٹان کو تو ہلا بھی نہیں سکتے تھے، اور کسی کو کیا پتا اس کے اندر انسان ہے، اس کے پیچھے غار ہے، اس چٹان کے پیچھے غار ہے، اور اس کے اندر 3 آدمی بیچارے پھنس گئے، کسی کو کیا پتا۔ موت یقینی تھی، تڑپ تڑپ کے مرنا یقینی تھا، تڑپ تڑپ کے مرنا یقینی تھا، لیکن اپنے نیک اعمال کی برکت سے ان تینوں کو اللہ نے اس غار سے نکال دیا۔ میرے بھائی دوست بزرگو، یہ نیک اعمال ہیں جو آدمی کسی پہ احسان کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی پہ احسان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو ختم کرتے ہیں، شفا عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں، صحت اور شفا عطا فرماتے ہیں، ہو اللہ کی رضا کے لیے ایک ایک مسلمان کا حق ادا کرنا۔ موت تو کچھ پتہ نہیں، مرنے سے پہلے پہلے ہر حق والے کا حق دے دے۔ اب موت کا پتہ نہیں تو اس لیے انتظار نہ کرے، دیر نہ کرے، جلد سے جلد جس کا حق ہے اس کو ادا کرے، جس کا حق ہے اس کو ادا کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کی رضا کے لیے؟ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، زور سے کہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ دل میں اتر جائے یقین، اللہ کا دھیان اتر جائے دل میں، اللہ کی رضا کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنے دکھلاوے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور بھائیوں، سب سے اونچی محنت، سب سے اونچا کام تو یہ دعوت والا کام ہے، سب سے اونچی محنت اور سب سے اونچا کام تو یہ دعوت والا کام ہے۔ دعوت والی محنت اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور ایک ایک مسلمان کی فکر کریں گے، ہر مسلمان پر محنت کریں گے، اس کو دیندار بنائیں گے، مسجد والا بنائیں گے، ہر مسلمان کو اللہ سے جوڑیں گے، ہر مسلمان کا دل اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے لینے والا بن جائے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بن جائے۔ کس کے حکموں کو بھائی؟ اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت اس کو بھی چمکائیں گے اور اس دعوت دینے والے کو بھی چمکائیں گے، دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے، دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ آخرت میں جب کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، ہاں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ہے میرا بھائی یہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگے، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، یہ بیوی دنیا میں یہ بیوی تھی، اب پتہ نہیں کہیں مجھ سے نیکیاں نہ مانگے، اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کے ان سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، سب سے بھاگے گا۔ ہر آدمی کی ایک کیفیت ہوگی، ہر آدمی ایک کیفیت میں ہوگا، اور اس کیفیت میں نہ وہ ماں کو دیکھے گا، نہ باپ کو دیکھے گا، نہ بیوی کو دیکھے گا، نہ بیٹوں کو دیکھے گا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور وہاں میرے بھائیوں صرف اور صرف نیکیاں کام آئیں گی۔ کیا کام آئے گا؟ کیا کام آئے گا بھائی؟ نیکیاں کام آئیں گی۔ نہ بیٹا کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، اور نہ بیوی کام آئے گی، اور تو نیکیاں کام آئیں گی۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔
جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ تو خوشیوں والی زندگی میں ہوگا، اور فی عیشت راضیہ، خوشی والی زندگی میں ہوگا، خوش 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 خوش، ہر ایک کو اپنا اعمال نامہ دکھاتا پھرے گا، دیکھو دیکھو ہاں اقرؤ کتابیہ، ارے میرا اعمال نامہ پڑھو، کیسے اللہ نے مجھ کو کامیاب کر دیا۔ خوش ہو، خوش خوشی خوشی قیامت کے دن لوگوں کو اپنا اعمال نامہ دکھائے گا، میرے بھائی دیکھو میرا اعمال نامہ، میرا بچہ میرا اعمال نامہ دیکھو۔ اما من خفت موازینہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی پوری امت کی پناہ فرمائے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، پایا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، حاویہ، فأمہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ ارے آپ کو کیا پتا حاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، اے مخاطب تجھے کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ سن لو، حاویہ وہ گرم گرم آگ ہے، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کو گرم گرم آگ میں ڈال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ سب کی بھی، اور پوری امت کے اللہ تعالیٰ حاویہ سے حفاظت فرمائے۔ آمین تو کہہ دیے بھائی، آمین۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگو، عمل والی زندگی کامیابی والی زندگی ہے۔ اب مال دولت اور مال دولت اور چیزوں والی زندگی، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، پیارے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر جو مال والی چیزوں والی زندگی ہے وہ ناکامی والی زندگی، ناکامی والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، دنیا کی بھی ناکامی، آخرت کی بھی ناکامی۔ تو بھائیو کون سی زندگی اپنانی ہے، کامیابی والی ناکامی والی؟ بولیے بھائی، کامیابی والی زندگی ناکامی والی زندگی؟ کامیابی والی زندگی، اور کامیابی والی زندگی وہ صرف حکم اور اعمال والی۔ اس پر ہم نے خود بھی آنا ہے، میں نے بھی آنا ہے، ہر مسلمان کو اس پر لانا ہے۔ تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ کون کون بھائی تیار ہے اس کے لیے؟ ساری امت کو، ہر مسلمان کو لانے کے لیے کون کون تیار؟ ہاں، یہ محنت میرے ذمے ہے، یہ محنت میرے ذمے ہے، اس محنت کو کرنا ہے، ہر مسلمان کو حاویہ سے بچانا ہے، گرم گرم آگ سے بچانا ہے، دوزخ سے بچانا ہے، اور کہاں لے جانا ہے بھائی؟ جنت میں لے جانا ہے، کامیابی والی جگہ لے جانا ہے، جنت میں لے جانا ہے، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی، تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا دل چاہے گا۔ پھل کھانے کا دل چاہ رہا ہے، پھل مل جائے گا۔ اے اللہ میرا سیب کھانے کو دل چاہ رہا ہے، سیب سامنے آ جائے۔ اے اللہ میرا انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے، جنت کے انگور، جنت کا سیب، ایک ایک پھل میں 70 رنگ، ہاں ایک پھل میں 70 رنگ، اور ایک ایک پھل میں 70 ذائقے۔ ادھر سے کھاؤ اور ذائقہ، ادھر سے کھاؤ تو اور ذائقہ، نیچے سے کھاؤ تو اور ذائقہ، اوپر سے کھاؤ اور ذائقہ، ایک پھل میں 70 ذائقہ۔ مزے والی زندگی تو وہ ہے، ہاں بے شک مزے والی زندگی وہ ہے، لیکن اس ایسے شخص کی دنیا کی زندگی مزے والی ہے۔ بے شک وہ جنت کی نعمتیں یہاں نہیں ملیں گی، لیکن دنیا میں اللہ اس کو مزے والی زندگی عطا فرمائے۔ ہر ایک کو اس پر لانا ہے، دعوت کی محنت کرنی ہے، ہر مسلمان کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ کس سے جوڑنا ہے بھائی؟ اللہ سے جوڑنا ہے، ہر مسلمان کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہر مسلمان اللہ کے حکموں کو دیکھ کے چلنے والا بن جائے، ہر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی مبارک سنتیں ان کو دیکھ دیکھ کے ان کے مطابق چلنے والا بن جائے۔ ساری زندگی موت تک اس محنت کو کرنا ہے، ساری زندگی موت تک اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کرنا ہے۔ تیار ہیں اس کے لیے آپ سب؟ ساری زندگی کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ ایک چلے 3 چلے کے لیے نہیں،
ساری زندگی کے لیے کہیے انشاءاللہ تعالی، ساری زندگی کرنا ہے اس مبارک محنت کو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ضرور کہیے انشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ جب ساری زندگی کا موت تک کا آپ نے عزم کر لیا کہ موت تک انشاءاللہ اس مبارک محنت کو اپنا اصل کام بنا کر اور نہ بچھونا، میرا جینا مرنا اس کام کے ساتھ، اپنا اور نہ بچھونا، اپنا اور نہ بچھونا، اپنا جینا مرنا دعوت والی مبارک محنت کے ساتھ۔ جیوں گا تو اس کام کو کرتے کرتے اور مروں گا تو اس کام کو۔ بعض اللہ کے خوش نصیب بندے ایسے بھی ہیں جو دعوت دیتے دیتے اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہمارے یہاں مقیم تھے، یہاں رائے کے بازار میں گئے، گشت کیا، جماعت تھی، گشت کیا، لوگوں کو جمع کیا، اب یہ بیان کر رہے ہیں، ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں، ایمان یقین کی بات کرتے کرتے چپ ہو گئے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے، اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، انتقال ہو گیا، اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، انتقال ہو گیا، دعوت دیتے دیتے چلے گئے۔ کتنے خوش نصیب، کتنے خوش نصیب۔ جب اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اس محنت کرنے والے بنیں گے، اللہ رب العزت بھی ہماری زندگی اس مبارک محنت کے ساتھ اور موت بھی اس مبارک محنت کو کرتے کرتے۔ ہمارے حاجت الوہاب صاحب ساری زندگی محنت کرتے کرتے ہسپتال چلے گئے، بیمار ہو گئے، وینٹیلیٹر پہ لٹا دیا ڈاکٹروں نے، یعنی گویا آخری وقت ہے۔ جب ہوش آتا تھا ڈاکٹر سامنے کھڑا ہوا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں میری منی تو اللہ کے راستے میں چلا جا، تو اپنا نقصان کر رہا ہے، آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، اس وقت بھی ڈاکٹر کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس کمرے میں کوئی آ نہیں سکتا، کوئی ملنے والا نہیں آ سکتا، صرف ڈاکٹر وہاں کھڑا ہوا ہے، اس کو دعوت دے رہے ہیں میری منی تو اللہ کے ماننے والا بن جا، تو اللہ کے راستے میں نکل جا، تو میں نقصان کر رہا ہوں۔ کرتے کرتے مرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے اس کو پلے باندھ لیجیے اپنی، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کہیے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اب درخواست یہ ہے، جب اس کے لیے آپ نے پوری زندگی کا عزم کر فرما لیا آپ نے کہ موت تک اس کام کو انشاءاللہ تعالی کروں گا، اب 4 مہینے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو جن بھائیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، جن بھائیوں کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے، ان سے درخواست ہے وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں یہاں آیا ہوں، آیا تو 10 دن کے لیے تھا، لیکن اب 4 مہینے پورے کر کے جاؤں۔ کون سے بھائی ایسے ہیں کھڑے ہو جائیں جو یہ کہے کہ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا، ہمت فرما رہے ہیں، ہمت مرداں مدد خدا طے کر لیں کہ انشاءاللہ آپ کو 4 مہینے پورے کر کے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ 4 مہینے پورا کرنے سے پہلے نہیں جاؤں گا، تشریف۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عزم کو قبول فرمائے اور پورا کرنا آسان فرمائے۔ جن بھائیوں کے 4 مہینے پہلے لگ چکے، جن بھائیوں کے 4 مہینے پہلے لگ چکے اور کم سے کم 2 سال کا عرصہ، کتنے سال؟ 2 سال کا عرصہ، کتنے سال؟ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس 2 سال میں مقامی کام، اپنی مسجد کا کام پابندی سے کرتے رہے، اہتمام سے کرتے رہے۔ ایسے بھائیوں کی درخواست ہے وہ دنیا کے ملکوں میں، ہاں یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہر بر اعظم میں اللہ کے دین کو اور دین کی محنت کو لے کر 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے جائیں گے، اللہ کے دین کو زندہ کریں گے۔ کون تیار ہے اس کے لیے؟ ایک کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے۔ 1 سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، جن کے کوائف پورے ہیں، جن کے کوائف پورے ہیں، 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی عبدالحمید صاحب ان کے نام کیسے لکھیں گے آپ؟ خود ہی آگے لکھوائیں گے, خود ہی آگے تشکیل کروائیں گے. ماشاء اللہ بہت پیاری بات کی ہمارے بزرگوں نے, بہت پیاری, بہت بات تشریح رکھتے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے عزم کو قبول فرمائے اور اس کو پورا کرنا میرے لیے بھی آپ سب کے لیے اللہ آسان فرمائے, پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہو, آمین. اچھا بھائی باہر ملکوں میں جانا 1 سال کے لیے 7 مہینے کے لیے عزم ہمارا ہے, لیکن بعض دفعہ پاسپورٹ, ویزا, لمبا چوڑا خرچہ ہر مسلمان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے, ہر مسلمان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور دروازہ کھول دیا. ملک کے اندر 1 سال بستی بستی, گاؤں گاؤں, شہر شہر جا کر ہر مسجد والوں کو دعوت دیں. ملک کے اندر 1 سال کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جائیں. ملک کے اندر 1 سال کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جائیں. ملک کے اندر 1 سال, ملک کے اندر 1 سال بستی بستی, گاؤں گاؤں جا کر اللہ کے دین کو زندہ کرنا, اللہ کے احکامات کو زندہ کرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہی بہت سارے ہو گئے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے.